قرضہ لے کر قربانی کرنا کیسا ہے میرے عزیز؟ کیا قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر پلے کر دیا ہے ویڈیو کو تو جانکاری پوری لے کر کے جانا. 4 سے 5 منٹ یا 6 منٹ کی یہ ویڈیو ہو سکتی ہے میرے عزیز, لیکن اگر آپ آدھی ادھوری جانکاری لے کر کے جائیں گے, بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ قرض میں اگر ہم ہیں پھر بھی ہم قربانی کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو کیا پھر ہم ایک تو پہلے سے قرض میں ہیں یا پاس کوئی مال و زر نہیں ہے, لیکن قربانی کرنے کے لیے دل چاہ رہا ہے یار, کسی سے پیسے لے کر کسی سے قرضہ لے کر کے قربانی کر لیتے ہیں, تو کیا آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا آپ کی قربانی اللہ قبول کرے گا ایسی قربانی؟ آئیے جانتے ہیں, مکمل بنے رہنا میرے ساتھ. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش, اگر چینل پر پہلی بار آئے ہوں سلمان رضا آفیشیل پہ تو ابھی سبسکرائب کر لیں, اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں سلمان رضا ریاکٹ پہ تو ہمیں فالو کر لیجئے, کیونکہ اچھے اور سچے پیغام ہم آپ کو ہمیشہ دیتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ قرضہ لے کر قربانی کی تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ جی, یعنی کیش پیسہ نہیں ہے میرے پاس, لیکن میں مالک نصاب ہوں, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ دوسرے سے قرض لے لوں اور میں اپنی قربانی جو مجھ پر واجب ہے اسے ادا کر لوں, اور پھر میں اس کو اپنا جو بھی قرض میں نے لیا ہے دھیرے دھیرے کر کے یا ایک مشت کر کے ادا کر دوں گا. تو کیا اس طرح قرض لے کر قربانی کرنا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بتائیے. آج کے اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, دھیان سے سنیے اور مسئلے کو سمجھ لیجئے. جو لوگ بھی مالک نصاب ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی پیش کریں. اگر ایسا ہے کہ کوئی شخص مالک نصاب ہے لیکن کچھ ایسے حالات اس کے سامنے پیدا ہو گئے کہ اس کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے اور قربانی ادا کرے, اور پھر جب اس کے پاس پیسہ آ جائے تو جس سے بھی قرض لیا ہے اس کو وہ پیسہ واپس کر دے. اور جو مالک نصاب نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے پہچان میں ہے جس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہے, اس کے بارے میں اور بتائیں گے آپ اس سے قرض پر قربانی کا جانور لے لیتے ہیں اور وہ خوشی سے دے دیتا ہے, تو جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے آپ اسے ریٹرن کر دیں. جی, اس طرح بھی آپ جانور خرید کر کے قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی پہچان میں تعلقات میں ہے, اجتماعی قربانی کرتے ہیں, بڑے جانور میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں, اپنا نام آپ لکھا دیں اور ان سے بتا دیں کہ فی الوقت میرے پاس کیش نہیں ہے, آپ قربانی کروا دیں اور میں اتنے دن کے بعد آپ کو پیسہ دے دوں گا. اس طرح بھی آپ حصہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں. بہرحال جس شخص پر بھی قربانی واجب ہے اس کو اپنی طرف سے قربانی پیش کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ مالک نصاب ہے. اب اگر اسے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ قرض لے کر قربانی کرے, لیکن بہرحال اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا. جی, ایسا نہیں کہ آپ کے پاس اگر کیش پیسہ نہیں ہے حالانکہ آپ مالک نصاب ہیں اور قربانی نہیں کریں گے تو بھائی آپ کو گناہ ملے گا. لہٰذا مالک نصاب ہیں تو اگر کیش پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر آپ قربانی ادا کریں, بہرحال آپ پر قربانی کرنا ضروری ہوگا. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہاں پر بہت بڑی مسٹیک حضرت نے یہ کر دی کہ آپ نے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں تو بتا دیا کہ آپ مالک نصاب ہیں, آپ کو یہاں پر پوری بات بتانی چاہیے تھی حضرت. چلیے میں آپ کو بتا دوں, جو مالک نصاب ہے لیکن فی الوقت اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیش نہیں ہے, تو کیا وہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے بالکل, بعد میں قرضہ لوٹا دے, کیونکہ حالات کبھی کبھی ایسے بن جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ کیا کریں گے جن کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے, مالک نصاب بھی نہیں ہے, جیب بھی خالی ہے میرے عزیز, پھر بھی ان کا دل چاہ رہا قربانی کرنے کے لیے, تو قرضہ لے کر کے وہ قربانی کریں. وہ قربانی بھائی قرض لے کے ہرگز نہ کریں.
مالی کے نصاب بھی نہیں ہو, قربانی آپ پر واجب ہی نہیں ہے. یہاں پر بات یہ نکل کر کے آتی ہے جو مالی کے نصاب نہیں ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے, اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی بھی ایسا انتظام نہیں ہے, اور اس کا دل پھر بھی چاہ رہا ہے, وہ مالی کے نصاب ہے ہی نہیں, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ قربانی کروں گا بھائی, چاہے قرضہ لے کے کروں, تو اس حالت میں وہ قربانی قرضہ لے کر کے اگر کر رہا ہے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہرگز ایسی قربانی آپ نہ کریں, کیونکہ جب آپ مالی کے نصاب نہیں ہو آپ پر قربانی واجب ہی نہیں ہے. جب آپ پر قربانی واجب نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کر قربانی کیوں کر رہے ہیں میرے عزیز؟ اپنی جان کو جوخم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اپنے اوپر ایک قسم کا آپ ظلم کریں گے, کیونکہ اگر بعد میں پیسہ نہ دیا گا, پہلے ہی انتظامات نہیں ہے, پہلے ہی آپ قرضے میں ہو, پہلے ہی آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے, اللہ آپ کو خوب ترقی دے پروردگار, جو ایسے جس گھر کے حالات جن گھروں کے ایسے ہیں یا اللہ, تو ان کے گھر میں خوشحالی پیدا کر دے مولا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے ایسے حالات ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں بھی کاش قرضہ لے کر کے قربانی کر لوں, بعد میں اس کا قرضہ لوٹا دوں گا, پر قربانی واجب ہی نہیں تھی, تو آپ کو قرضہ لے کر قربانی کرنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی ادھیکار نہیں ہے, نہیں کریں آپ قربانی. آپ کو اس طریقے سے پریشانی میں نہ ڈالیں میرے عزیز, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو جو مالی کے نصاب ہیں اور فی الوقت ان کے پاس موقع پر کوئی پیسہ نہیں ہے, حالات ایسے بن گئے کہ کہیں سے کہیں تک ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں, لیکن مالی کے نصاب ہے وہ, تو مالی کے نصاب اگر ہیں تو قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں, اور مالی کے نصاب اگر نہیں ہے تو قرضہ لے کر قربانی نہ کریں. ٹھیک ہے میرے عزیز, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر کریں. 2 شعر پڑھتا ہوں, 2 شعر سن لیجیے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. تو سن کے چلے جائیے. شام کی ویڈیو میں ویسے میں نہیں پڑھتا ہوں, لیکن الحمدللہ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ شام کی ویڈیو میں بھی 1-2 شعر ناز شریف کا پڑھ دیا کرو. تو دیکھیں صبح کو ہماری ویڈیو 10 بجے کے بعد آتی ہے, 10 بجے 10:30 بجے تک, اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد میں آتی ہے. ویڈیو آگے شیئر کرتے تاکہ صحیح مسئلہ لوگوں تک پہنچ جائے میرے عزیز. تو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں. آئیے تھوڑا سا یہ کلام سن لیجیے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. چلیے شروع کرتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار, میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار, میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں تک رکے رہے ہوں گے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے, اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے. اللہ حافظ, ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. ہندوستان زندہ باد.